اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ ایک فوجی شام کے علاقے میں ایک بستی کی طرف جا رہا تھا۔ جب اس نے چند فرسخ کا راستہ طے کر لیا تو وہ تھک گیا۔ اس کے پاس ایک خچریہ تھی جس کے اوپر سفر کا ضروری سامان لدا ہوا تھا۔ شام کا وقت بھی قریب آ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا گرجا گھر ہے اور اس میں ایک راہب ہے۔ راہب نے اسے دیکھ کر اس کا استقبال کیا اور اس نے اپنے پاس رات گزارنے کے متعلق پوچھا تاکہ وہ کسی سے مہمان نوازی کا انتظام کر سکے۔ چنانچہ اس فوجی نے رات میں قیام کے بارے میں حامی بھر لی۔ فوجی کہتا ہے کہ جس وقت میں گرجا گھر میں داخل ہوا تو مجھے پادری کے سوا کوئی دوسرا نظر نہ آیا۔ اتنے میں پادری نے میری خچریہ کو ایک طرف لے جا کر باندھ دیا اور اس کا گھاس چارہ کیا اور میرا اسباب ایک کمرے میں لے جا کر رکھا، گرم پانی پلایا۔ سردی کڑاکے کی پڑ رہی تھی، برف گرنے کا زمانہ تھا۔ آگ جلائی اور بہت عمدہ کھانا میرے لیے لایا۔ چنانچہ میں نے کھانا کھایا۔ جب رات کا ایک حصہ گزر گیا تو سونے کی تیاری کرنے سے پہلے میں نے اس سے یہ معلوم کیا کہ بیت الخلاء کدھر ہے۔ اس نے بتایا کہ بیت الخلاء اوپر ہے اور اس کا راستہ مجھے دکھلایا۔ جب میں رفع حاجت کے لیے اوپر پہنچا اور بیت الخلاء کے دروازے پر قدم رکھا تو ایک بڑی سی چٹان پر نظر پڑی اور میں نے اس پر جیسے ہی قدم رکھا دم سے میدان میں گرجا گھر سے باہر آ گرا۔ گویا اس بدبخت نے وہ چٹائی چھت سے باہر اس طرح لٹکائی تھی کہ اس پر ذرا سا بوجھ پڑے تو فوراً آدمی جا گرے۔ میں نے گرنے کے ساتھ شور مچانا شروع کیا مگر پادری نے کوئی جواب نہ دیا۔ خیر مجھے چوٹ تو ضرور آئی مگر ہڈی وغیرہ نہیں ٹوٹی تھی۔ اس برف باری کے عالم میں جاڑے سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ آخر کار برف سے بچنے کے لیے گرجا گھر کے دروازے کی محراب میں کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں اوپر سے ایک وزنی پتھر آ کر گرا۔ اگر مجھ پر گرتا تو پس کر رکھ دیتا۔ میں وہاں سے نکل کر بھاگا۔ وہ پادری مجھے گالیاں دیتا رہا جس سے میں سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو اسی پادری بدبخت کی شرارت ہے۔ وہ مجھے لوٹنے اور جان سے مارنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ جب میں محراب سے باہر آیا تو برف باری کے عالم میں کھلے آسمان کے نیچے کھڑا ہوا تھا۔ میرا سارا بدن اور کپڑے بھیگ گئے۔ تب میں نے سوچا جان بچانے کی کوئی صورت اختیار کرنی چاہیے ورنہ میں صبح تک اکڑ کر مر جاؤں گا۔ اس وقت میرے ذہن میں یہ تدبیر آئی کہ 1 2 3 دھڑی کا پتھر ڈھونڈ کر اسے اپنے کندھے پر رکھ کر ادھر سے ادھر میدان میں بھاگوں۔ چنانچہ میں نے یہی تدبیر اختیار کی جس کی وجہ سے جسم میں گرمی آ گئی۔ پھر پتھر اتار کر کچھ دیر کے لیے آرام کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر سردی نے پریشان کیا تو پھر پتھر اٹھا کر یہی ورزش کی غرض کہ میں صبح تک یہ کرتا رہا۔ سورج نکلنے سے پہلے میں نے گرجا گھر کے دروازے کھلنے کی آواز سنی۔ میں نے جو آگے بڑھ کر غور سے دیکھا تو پادری باہر نکلا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے وہاں مجھے تلاش کیا جہاں میں رات کو بالائی منزل سے نیچے گرا تھا۔ جب اس نے وہاں نہ پایا تو پادری نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، ارے آخر وہ مسافر کہاں گیا؟ میں نے پادری کی بات سن لی۔ اتنے میں پادری آگے چلا اور میں اس کے پیچھے سے آہستہ سے گرجا کے دروازے میں داخل ہو گیا اور کواڑ کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ پادری مجھے تلاش کر کے تھوڑی دیر کے بعد لوٹ آیا اور آ کر دروازہ بند کرنے لگا۔ میں ایک طرف چھپا کھڑا ہی تھا۔ جوں ہی وہ پلٹا اور میری طرف اس نے نگاہ اٹھنے ہی والی تھی کہ میں نے خنجر نکال کر اس کو نیچے گرا کر اس کے سینے میں خنجر گھونپ دیا اور اسے ختم کر کے میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ پھر گرجا کا دروازہ بند کر کے میں اوپر گیا۔ آگ جو پہلے ہی سے ہی سلگ رہی تھی اسے اور مزید لکڑیاں ڈال کر روشن کیا اور خوب سینک کر اپنے بدن میں گرمی پیدا کی۔ اس کے بعد گیلے کپڑے اتار کر اپنے سامان میں سے دوسرے کپڑے نکال کر پہنے اور پادری کی چادر اوڑھ کر سو گیا۔ رات کا جاگا ہوا تھا چنانچہ مجھے خوب نیند آئی۔ عصر کے وقت تک سوتا رہا۔ آنکھ کھلی تو بھوک لگ رہی تھی۔ اٹھ کر گرجا میں گھوما پھرا۔ باورچی خانے میں گیا تو کھانے پینے کا اچھا خاصا ذخیرہ ملا۔ سیر ہو کر کھانا کھایا تو جان میں جان آئی اور طبیعت میں نشاط پیدا ہوا۔ وہیں مجھے گرجا کے دیگر کمروں کی چابیاں مل گئیں۔ اب میں نے سکون کے ساتھ ایک کمرہ کھول کر دیکھا
تو وہاں ہر طرح کے سامان کے انبار لگے ہوئے تھے، قیمتی چیزیں، سونا اور چاندی، سواریوں کے کچاوے، قسم قسم کے آلات، طرح طرح کے اسباب سے بھرے پڑے تھے، جس سے میں نے خوب سمجھ لیا کہ پادری ایک قسم کا راہزن تھا جو کسی مسافر کو تنہا ادھر سے گزرتے دیکھتا تو جس طرح اس نے میرے ساتھ معاملہ کیا ایسا ہی معاملہ دوسروں کے ساتھ بھی کرتا ہوگا اور اسے دھوکے سے مار کر اس کے سامان پر قبضہ کر لیتا ہوگا۔ اب میں نے سوچا اتنے بڑے ذخیرے کو کس طرح یہاں سے منتقل کروں اور اپنے بارے میں ادھر سے گزرنے والوں کو شبہ نہ پیدا ہونے دوں۔ تو اچانک یہ تدبیر ذہن میں آئی کہ صبح کو پادری کا لباس پہن لیا اور اسے پہن کر گرجا کے اوپر جاتا اور چھت پر ٹہلنے لگتا۔ نیچے سے گزرنے والے دور سے یہ سمجھتے کہ وہی پادری ہے اور جانے والے قریب آئے تو میں پشت کر کے دوسری طرف چلا جاتا۔ اسی طرح چند روز گزارے، کسی کو میری حالت کا پتہ نہ چل سکا۔ اس کے بعد میں نے تلاش کر کے 2 خرچیاں نکالی، ان پر بہت قیمتی اور اچھا سامان بھر لیا، پھر پادری کا لباس اتار کر اپنے کپڑے پہن کر اور یہ خرچیاں اپنے خچر پر لاد کر پاس کی بستی میں گیا اور ایک مکان کرائے پر لے کر اس میں ٹھہر گیا اور موقع بموقع اس گرجا کے سامان کو اس مکان میں خچریاں پر لاد کر منتقل کرتا رہا۔ چونکہ سامان بہت تھا اس لیے خچریاں شروع میں وہی چیزیں منتقل کی جو اپنے سائز اور وزن کے لحاظ سے تو کم مگر قیمتی اور عمدہ تھیں، البتہ وزنی اور بڑی چیزیں وہیں چھوڑ دیں۔ آخر ایک دن میں نے اس کا بھی بندوبست کیا، بہت سے خچر اور گدھے کرائے پر حاصل کیے اور کچھ مزدور لیے اور یہ سامان لاد کر ایک قافلے کے ہمراہ وہاں سے چل پڑا اور تمام مال غنیمت لے کر اپنے گھر آ گیا۔ سامان کافی قیمتی تھا اور کافی تعداد میں تھا، چنانچہ اسی 80,000 درہم اور کافی اشرفیاں اور بہت ہی نفیس و قیمتی سامان میرے ہاتھ آیا اور میں نے اس میں سے قیمتی سامان زمین میں دفن کر کے چھوڑ دیا، جس کی کسی کو خبر تک نہ ہوئی۔